السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں طب اور طبیب کا چینل۔ میں ہوں طبیب ظفر القادری بکھروی۔ حضرت ذی بکار، آج جو ماحول ہمارا، لائف سٹائل جو ہمارا ہے، یہ اتنا تبدیل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہماری صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے صحت کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کل ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ ذہنی کمزوری کا مریض بنتا جا رہا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو مصروفیات ہیں، ذہنی دباؤ ہے، ٹینشن وغیرہ ہے، اور اس طرح جب ذہن اور دماغ کمزور ہوتا ہے تو اس سے پھر جنسی کمزوری بھی ہوتی ہے، اعصابی کمزوری بھی ہوتی ہے، پٹھوں کی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ بات یہ کہ پورے جسم میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آج کے نوجوانوں میں کئی اور وجوہات بھی ہیں جس کی بنا پر ان کے صبر کی کمی ہوتی ہے، ان کو جنسی مسائل گھیر لیتے ہیں، ساہ کی کمی ہوتی ہے، منی کا پتلا ہونا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ سارے جو معاملات ہیں آج کے اس ماحول میں، آج کے اس لائف سٹائل کی وجہ سے، خوراک کی وجہ سے بہت سارے مسئلے درپیش ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک آج آسان سا اور سادہ سا نسخہ اور کم قیمت والا نسخہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو اور اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ نسخہ جو ہے یہ ایک کم قیمت نسخہ ہے، لیکن یہ بہت سارے قیمتی نسخوں کا مقابلہ کرتا ہے اور ان کے برابر کا معاملہ کرتا ہے۔ تو اس نسخے کو آپ سماعت کر لیں، نوٹ فرما لیں۔ موسلی سفید جو ہے وہ 50 گرام لینی ہے، اسگن ناگوری 50 گرام لینی ہے، ستاور جو ہے وہ بھی 50 گرام لینا ہے، کونج کے بیج جو ہے وہ آپ نے 100 گرام لینے ہیں۔ اس طرح چھوارے جو ہیں وہ 100 گرام لینے ہیں، سونڈ جو ہے ادرک خشک جو جسے کہتے ہیں وہ 100 گرام لینے ہیں۔ اس طرح بادام جو ہیں وہ آپ نے 100 گرام لینے ہیں، بادام جو ہے وہ 50 گرام لینے ہیں۔ اس طرح جو پستہ ہے وہ 50 گرام لینا ہے، الائچی سب جو ہے وہ 30 گرام لینی ہے۔ اب اس کو بنانا کس طرح ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے چھوارے جو ہیں وہ آپ نے اس میں سے گٹھلی نکال کے رکھ لینی ہے۔ کونج کے بیج جو ہے رات کو بھگو دینے ہیں، صبح اس کا چھلکا نرم ہو چکا ہوگا، چھلکا اتار لینا ہے اور بیج کو کاٹ لینا ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے بنا لینے ہیں، اس کو خشک کر لینا ہے اور اس کو پھر سفوف بنانا ہے۔ اس طرح باقی تمام چیزوں کا بھی سفوف بنا لینا ہے، اور الائچی سب جو ہے اس کے بیج نکال کے اس کا بھی سفوف بنا لینا ہے۔ لیکن ایک بات یاد ہے کہ یہ ساری چیزیں اصلی ہوں، اچھی والی ہوں، اس پنسار سے لینی ہے جس کی سیل زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ تازہ چیزیں آپ کو پیش کریں، پرانی چیزیں نہیں لینی۔ ان ساروں کا سفوف بنانے کے بعد آپ نے چاولوں والی جو بڑی چمچ ہے وہ رات کو سونے سے پہلے کھانے کے 1 گھنٹے بعد آپ نے ½ کلو دودھ لینا ہے اور اس میں 1 چمچ یہ سفوف ڈال لینا ہے۔ یہ سفوف ڈال کے آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو گرم رکھنا حتیٰ کہ وہ آدھا رہ جائے، یعنی پاؤ رہ جائے تو پھر وہ ایک چیز سی بن جائے گی، اس کو آپ نے نوش فرما لینا ہے، کھا لینا ہے۔ اور اس کے ½ گھنٹے تک آپ نے واک کرنی ہے، چلنا پھرنا ہے، لیٹنا نہیں ہے۔ یہ جتنا نسخہ بنا ہے اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ذہنی کمزوری، جسمانی کمزوری، اعصابی کمزوری، جنسی کمزوری، امساک کا مسئلہ ہے، منی کا پتلا ہونا ہے، یا جتنے امراض ہیں مردانہ، اس کے حوالے سے جس میں چستی آ جاتی ہے، جس میں ایک طاقت آتی ہے تو اس سے کام کرنے کو دل چاہتا ہے، اور پھر دنیا کے تمام معاملات، جب یہ کمزوری آتی ہے تو اس پر تمام امراض چھا جاتی ہیں، سستی بھی اس پر چھا جاتی ہے اور کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ ان ساری چیزوں کا ایک ہی حل ہے، اس نسخے کو استعمال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔